آج دنیا جس سچویشن سے گزر رہی ہے، اسپیشلی کووڈ-19 کورونا کا جو اٹیک دنیا کے اندر ہے، بہت سارے ملکوں میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے ممالک میں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سچویشن ورس ہے۔ حکومتیں، گورنمنٹس اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان سب کوششوں میں مختلف ملکوں کے اندر ایک بلیم گیم بھی چل رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیز یا لوگ، عوام یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی، اور حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ ہماری آواز نہیں سنتے، رولز کو فالو نہیں کرتے۔ لیکن جہاں پر حکومتیں یہ سب کچھ کر رہی ہیں، وہاں پر پوری دنیا کے اندر چرچ بھی اپنی پاسٹرل اور پریکٹیکل لائف کے اندر اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ خدا کے خادم مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے نہ صرف کلام کے وسیلے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، زوم پہ عبادات ہو، آن لائن سروسز چل رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ خدا کے خادمین ہسپتالوں میں جا جا کر دعائیں جہاں لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہاں گھروں کے باہر بھی خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک اسمال کلپ، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور حقیقت میں میرے دل سے خدا کے ان خادموں کے لیے دعائیں نکلے۔ انڈیا کے ایک ریلوے اسٹیشن پر کچھ خدا کے خادم اپنے گون پہنے ٹرینز میں لوگوں کو کھانا دے رہے تھے، جہاں پر ہوٹلز بند ہیں، روزمرہ زندگی کی چیزیں میسر نہیں ہیں۔ اگر خاندان چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات میں دنیا جہاں اپنا رول ادا کر رہی ہے، وہاں چرچ بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم کووڈ-19 کی آج بھی 3-4 مہینے گزرنے کے بعد بھی دنیا پریشان ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب مصیبت، پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے تو الفاظ نکلتے ہیں کہ ایک مصیبت نہیں ہے، مصیبتیں بنچ کی صورت میں، جتھوں کی صورت میں ہمارے اوپر آتی ہیں، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں، حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں، اور ایک دم سب کچھ نیچے آ جاتا ہے، سب کچھ پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، چیزیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں، اور ایک چیز نہیں، بہت کچھ، اور بعض دفعہ بہت ساری چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی جیسے ہم نے اپنی زندگی میں اس کو پلان کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کو ترتیب دیا ہوتا ہے۔ حالات ہماری مرضی کے مطابق کئی دفعہ نہیں ہوتے۔ آج کی تلاوت جو ہم نے فرسٹ پیٹر میں سے، اپیسٹل ٹو پیٹر، پطرس کے پہلے عام خط میں دیکھی، پطرس یہاں پر اس اپنے پہلے خط کے اندر مسیحوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جب وہ مشکل حالات میں سے گزر رہے ہو۔ پیٹر اپنے اس خط میں مسیحوں کو وہ سچائیاں بتاتا ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں کس طرح اپنے ایمان پر قائم رہ سکتے ہیں، خدا سے تازگی حاصل کر سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو تازگی
تازہ دم رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ خدا کا پاک کلام کھولیں، اعمال کی کتاب، بک آف ایکٹس، اعمال کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، دا بک آف ایکٹ چیپٹر 3 ورس 19 میں جب ہم جائیں تو وہاں پر لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ When we read the book of Acts، اعمال کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، یہ کتاب ایمانداروں کی ترقی کے بارے میں کہتی ہے اور اس کتاب کا آخر نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا، میتھیو، مارک، لوک اور جان گاسپلز پڑھتے ہیں، خطوط میں جانے سے پہلے اعمال کی کتاب جو ہے یہ ایک برج کا یا ایک پائپ کا رول ادا کرتی ہے کہ اعمال کی کتاب کو پڑھے بغیر ہم باقی کے جتنے خطوط یا کتابیں ہیں ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اسی سال فیبروری 2020 میں مجھے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی پادری ارشاد کے خاندان کے ساتھ اور اپنی بہن کے خاندان کے ساتھ یو اے میں ہالیڈیز پر جب جانے کا اتفاق ہوا تو ہمارے پلان کا ایک حصہ تھا کہ فرائیڈے کو، اس لیے کہ یو اے میں عبادات زیادہ تر جمعے کے روز ہوتی ہیں، تو ہم چرچ میں جائیں گے۔ لیکن جن عزیزوں کو بھی معلوم ہوا کہ جن کے پاس ہم ٹھہرے تھے، عدیل اور عقیل اور ان کا خاندان، انہوں نے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے دبئی اور شارجہ کے جو پادری صاحب ہیں، پادری روفس کھوکر، میں ضرور تھینک یو ان کا ادا کرنا چاہوں گا کہ جب معلوم پڑا کہ ہم ان کے چرچ میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے دبئی چرچ کے لیے میرے بڑے بھائی کو درخواست کی، ان کا نام رکھا کہ وہ خدا کا پاک کلام اس دن وہاں سنائے، اور آفٹر نون کی عبادت میں شارجہ میں جو تھی اس میں میرا نام رکھا کہ میں خدا کا پاک کلام وہاں پر کھولوں۔ خدا ان کا شکر ہے کہ یہ نہیں کہ کلام سنانے کی بات ہے کہ ہالیڈیز کے دوران بھی ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولے کہ ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ چرچ سروس اٹینڈ کرنی ہے۔ شارجہ میں جب میں نے خدا ان کا پاک کلام کھولا تو وہاں خداوند نے مجھے جو پاک کلام دیا، جو ٹاپک جس پہ میں نے بات کی تھی، یہی حوالہ تھا دا بک آف ایکٹ چیپٹر 3 ورس 19، اعمال کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ ٹاپک تھا تازگی اور کلیسیائی ذمہ داری۔ اگر آپ اس پیغام کو سننا چاہتے ہیں، میں ایڈورٹائز کی طرف نہیں جا رہا، لیکن جنرل کہتا ہوں کہ آج کا کلام جب آپ سنیں گے اور یہ والا میسج جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ سنیں گے تو آپ واقعی ہی برکت پائیں گے۔ یوٹیوب پہ میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو یہ پیغام ملے گا، تازگی اور کلیسیائی ذمہ داری۔ لیکن آج میں جس بات کو آپ کے ساتھ سیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ٹاپک ہوگا تازگی باوسیلہ ایمان۔ کہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو کس طور سے تازگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تازگی سمپل لفظ، اردو میں تازگی ہی کہیں گے، ہندی میں بھی اگر اس کو بولیں گے تو لفظ تازہ، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا ریفریشنگ۔ تازگی جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آرام پانا، ہر طرح کے دکھ سے آزاد ہونا یا توانا ہونا، ہیلتھی اپنے آپ کو بنانا۔ لیکن جب ہم اس لفظ کو اگر اور بہتر طریقے سے اگر ہم اس لفظ کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک حوالہ ہمیں نظر آتا ہے دا بک آف ڈینیل، دانیل کی کتاب، اس کا 1 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، دا بک آف ڈینیل چیپٹر 1 ورس 15 میں، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر
ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی. میں اس کی ڈیٹیل بعد میں آپ کو دوں گا، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم ایک اور حوالہ پڑھیں، دا فرسٹ کرنتھینز، کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، پہلا کرنتھیوں، اس کا دا فرسٹ کرنتھین چیپٹر 16 میں جب ہم جاتے ہیں، دا فرسٹ کرنتھین چیپٹر 16 میں اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں جب ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے 18ویں 16 باپ اس کی 18ویں آیت میں پڑھوں گا، اور انہوں نے میری اور تمہاری روح کو تازہ کیا، بس ایسوں کو مانو. میں ایک اور حوالے کی طرف آپ کو یہ لفظ تازگی کو میں آپ کے ساتھ پہلے رکھنا چاہتا ہوں کہ تازگی کے بائبل میں تازگی کا لفظ کہاں کہاں پر اور کیسے استعمال ہوا ہے. اگر ہم فیلیمون کا خط پڑھیں، اپیسٹل ٹو فیلیمون، فیلیمون کا خط، اور اس کی اگر ہم 7ویں آیت کو پڑھیں، اس لیے کہ اس کا باب نہیں ہے، ایک ہی باب ہے اس خط کا. فیلیمون کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اے بھائی مجھے تیری محبت سے بہت خوشی اور تسلی ہوئی، اس لیے کہ تیرے سبب سے مقدسوں کے دل تازہ ہوئے. اور اگر آپ اسی خط کی 20ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اے بھائی میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے خداوند میں خوشی حاصل ہو، مسیح میں میرے دل کو تازہ کر. جب ہم کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط جو ابھی میں نے آپ کے لیے حوالہ پڑھا، اگر ہم اس کی 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں، یا اگر ہم 13ویں آیت سے اس کو شروع کریں تو وہاں لکھا ہے، جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو. اے بھائیو تم استفناس کے خاندان کو جانتے ہو کہ وہ اخیا کے پہلے پھل ہیں اور مقدسوں کی خدمت کے لیے مستعد رہتے ہیں. بس میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے تابع رہو، بلکہ ہر ایک کے جو اس کام اور محنت میں شریک ہے. میں استفناس اور فرتوناتس اور خیکوس کے آنے سے خوش ہوں، کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا، انہوں نے میری اور تمہاری روح کو تازہ کیا، بس ایسوں کو مانو. یہ حوالہ جو پولس رسول نے کرنتھنس کی کلیسیا کے نام لکھا، روحانی تازگی کے بارے میں بتاتا ہے، اسپرچول ریفریشنگ کے بارے میں یہ حوالہ بتاتا ہے کہ مایوسی اور نا امیدی سے بچنا کہ روح تازہ رہے. اور یہ چیز یاد رکھیں، جب آپ اس کلام کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم روح کی اگر بات کریں تو روح انسان کا روحانی جز ہے جو انسان کے اندر رہتا ہے، اور اسی کی بدولت، روح کی بدولت انسان کو خدا کا احساس رہتا ہے. لیکن جب شریر اس بدن پر، اس روح پر غالب آ جاتا ہے تو میرے چیزوں یاد رکھیں، ہم تازہ نہیں رہتے، ہمارے اندر سے خدا کا احساس جاتا رہتا ہے. اور یہ چیز ہمیں ماننی ہوگی ایز اے کرسچن، ایز اے فالوور آف کرائسٹ، ایز اے ممبر آف گاڈز فیملی. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ آج لوگوں کی روحیں بجھی ہوئی ہیں، تازہ نہیں ہے. آج ایز اے کرسچن ہمارے اندر جوش، محبت، میل ملاپ یا خدمت کی روح نہیں ہے. اور لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنا میں حق بجانب ہوں کہ روح کی تازگی ہر ایماندار کی ضرورت ہے. روح کی تازگی ہر ایماندار کی ضرورت ہے. بے شک آج کووڈ-19 کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، لیکن آج نہیں، بہت سالوں پہلے سائنسدان، ماہرین طب کے لوگ یہ بات واضح کر چکے ہیں، اسپیشلی 20ویں صدی میں، کہ ہر
تیسرا شخص، اور یہ نفسیاتی ایک تجربہ دنیا کے اندر جو ہوا کہ دنیا کا ہر تیسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز جو آج جس کا ہم شکار ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی ہر دنیا کا تیسرا، ہم اپنی بات کرتے ہیں یہ ذہنی طور پہ میں ٹھیک نہیں ہوں، اور ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر تیسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، کسی بھی ٹائپ کے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ بیماری نہ صرف کلیسیاؤں کے اندر ہے، گھروں کے اندر تو ہے ہی ہے، یہ بیماری نہ صرف کلیسیاؤں کے اندر ہے، یہ گرجا گھروں کے اندر بھی ہے. یہ بیماری ہماری کنونشنز کے اندر ہے، یہ ڈپریشن کی بیماری ہمارے سیمینارز کے اندر ہے، یہ بیماری ہماری فیلوشپس کے اندر بھی گھس چکی ہے، اور خدا اس کا علاج چاہتا ہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز دنیا کے اندر روز بروز اس میں بڑھوتی ہو رہی ہے، اور ہمارا خدا اس کا علاج چاہتا ہے. اگر ہم فرسٹ اپیسٹل ٹو کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا پہلا خط، اس پورے خط کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، when we read the whole epistle to Corinthians، پالوس رسول بھی گھبرایا ہوا ہے. اس نے اس کلیسیا کو، کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس رسول نے بڑی تعلیم دی، لیکن اپنے اس خط میں وہ مینشن کرتا ہے کہ کلیسیا خراب ہے، کلیسیا تقسیم کا شکار ہے. اور اگر ہم اس پورے خط کو دا فرسٹ اپیسٹل ٹو کرنتھس جب ہم پڑھتے ہیں، پالوس رسول 15 یا 16 بیماریوں کا ذکر کرتا ہے جو کرنتھس کی کلیسیا کے اندر تھی. لیکن جب ہم اسپیشلی اس کے پہلے 4 ابواب پڑھتے ہیں، فرسٹ کرنتھینس، فرسٹ 4 چیپٹرز، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلیسیا کے اندر پاک روح کی نعمتوں کا جھگڑا تھا، بپتسمے کا جھگڑا اس کلیسیا کے اندر تھا، ان کے درمیان بتوں پر جھگڑا تھا، ان کے درمیان غرور اور تکبر کے ایک پراؤڈنس، اس کے مسائل ان کے درمیان تھے، شکی لوگ تھے، اور بھی بہت سارے مسائل پہلے 4 ابواب میں فرسٹ 4 چیپٹرز کے اندر ہم دیکھتے ہیں. لیکن پولس رسول نے جب یہ خط لکھا، دوسرا خط بھی لکھا، اس کا ایک ایمان تھا کہ یہ لوگ تبدیل ہو جائیں گے. پولس کا ایمان تھا کہ تازگی ایمان کے وسیلے ملتی ہے، اور اس کا ایمان تھا کہ کرنتھس کے لوگ جب اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے تو یہ لوگ اپنے ایمان کے وسیلے تبدیل ہو جائیں گے. اگر ہم گنتی کی کتاب دا بک آف نمبرز، پرانے عہد نامہ میں سے اگر ہم گنتی کی کتاب کا مطالعہ کریں، دا بک آف نمبر چیپٹر 13 کے اندر موسیٰ نے اب فائنل سٹیج ہے، بالکل کنارے پہ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں ملک معاہدہ میں داخل ہونا ہے، جس کا وعدہ خداوند نے ان کے ساتھ کیا تھا. اس نے 12 لوگوں کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا. دا بک آف نمبر چیپٹر 13 کے اندر، میں حوالہ آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا، اگر آپ کے پاس پین پینسل ہے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. دا بک آف نمبر چیپٹر 13 کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس نے 12 لوگوں کو اس ملک کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا. 10 لوگ ڈر جاتے ہیں اور کہتے کیا کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں. لیکن خداوند کے 2 بندے آؤٹ آف 12، جسٹ 2 پیپل جن کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس ملک میں جائیں گے، ہم اس ملک میں انٹر ہوں گے، ہم ان پر فتح پائیں گے. اور یہ لوگ تھے یشوع اور کالب. اور جب موسیٰ نے، خدا نے یہ دیکھا کہ ان دونوں کا ایمان مضبوط ہے، ان کے چہرے تازہ دم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، ہم ان پر فتح پائیں گے. وہاں پر ایک اعلان سنتے ہیں جو 13ویں باب میں ملتا ہے. کہا گیا کہ اب جتنے لوگوں نے اس کا یقین نہیں کیا، ان میں سے کوئی بھی ملک معاہدہ میں، وعدہ کیے ہوئے ملک میں داخل نہیں ہوگا، سوائے
यफना के बेटे कालब और नून के बेटे यशुआ के, वो जिनके पास ताजगी थी, जो ताजा दम थे, जिनका ईमान ताजा था, उन दो के बारे में कहा गया कि वादा किए हुए मुल्क में सिर्फ ये दो दाखिल होंगे, बाकी पूरी जमायत में से जिन्होंने खुदा का यकीन नहीं किया, अपने ईमान को मुर्दा किया, शरीर को अपने ऊपर गालिब आने दिया, वो उस वादा किए हुए मुल्क में दाखिल नहीं होंगे। मेरे अजीजों, आज भी पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ एक हमारा शहर नहीं, एक ये मुल्क नहीं, पूरी दुनिया के अंदर खुदा के खादिम, खुदा के वफादार खादिम लोगों को ताजा दम करना चाहते हैं, कलाम के साथ ईमान की मजबूती देना चाहते हैं, लेकिन जरूरत मुझे और आपकी है कि हमारा ईमान कैसा है। खुदा के खादिमीन यशुआ और कालब की तरह, जैसे उनका ईमान मजबूत था, वो ईमान आपको देना चाहते हैं, लेकिन जरूरत है कि हम अपने ईमान को ताजा रखें। अगर हम दूसरा ग्रंथियों, जो हवाला पहले हमने देखा, उसके साथ अब हम दूसरा हवाला अगर देखें, एपिस्टल टू Corinthians चैप्टर 7 वर्स 13 के अंदर हम जाएं। ग्रंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत में जब हम जाते हैं तो वहां पर लिखा है, इसीलिए हमको तसल्ली हुई है और हमारी इस तसल्ली में हमको तीतस की खुशी के सबब से और भी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि तुम सब के बायस उसकी रूह फिर ताजा हो गई। यह हवाला पहला ग्रंथी उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत में तसल्ली, खुशी और इत्मीनान के मानों में आया है। तीतस की रूह फिर से ताजा हो जाती है। बतौर ईमानदार आज ये मेरी और आप सब की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों के लिए तसल्ली का बाइस बने, कलाम की बातें करें। और अगर आप फिलेमोन का खत पढ़े, मैं इसकी डिटेल में जाता हूं आपके साथ, लेकिन मेरे साथ अगर आप फिलेमोन के खत में दोबारा चलें, एपिस्टल टू फिलेमोन उसकी 7वें बाब की अगर आप पहले बाब की अगर हम 7वीं आयत में जाए तो लिखा है, क्योंकि आए भाई मुझे तेरी मोहब्बत से बहुत खुशी हुई और तसल्ली हुई, इसलिए कि तेरे सबब से मुकद्दसों के दिल ताजा हुए। पौलुस फिलेमोन को कहता है कि तेरे सबब से मुकद्दसों के दिल ताजा हुए। और जब हम करंथियों के खात में, पौलुस रसूल को जो करंथियों के खात में लिखा है, वो पूरी कलीसिया को कहता है कि तुम सब के सबब से तीतस की रूह ताजा हुई। अब गौर करें इन बातों पर कि एक शख्स जो शायद खुदा से दूर है, शायद उसकी रूह ताजा नहीं है, शायद उसकी जिंदगी में ताजगी नहीं है, लेकिन पौलुस रसूल ग्रंथ उसमें कहता है कि तुम सब के बायस उस एक शख्स की रूह ताजा हो जाती है। लेकिन जब वो फिलेमोन को खत लिखता है तो उसको कहता है कि तेरे एक बंदे के वसीले से दूसरे सब की रूह ताजा हो गई। डिफरेंस इस चीज में देखें कि मेरे चीजों, शायद हम एक शख्स, एक भाई बहन, एक शख्स की वजह से पूरी कलीसिया ताजा हो जाती है, और कई दफा पूरी कलीसिया की वजह से वो एक भाई या बहन जिसकी रूह ताजा नहीं है, वो ताजा हो जाती है। आज हमारे इर्द गिर्द, अगर मैं कलीसिया की बात करूं, हमें ऐसे नजर हमारे इर्द गिर्द, हमारे अपने खानदान में, कलीसिया के अंदर ऐसे लोग नजर आएंगे जो चेहरे से मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे पे आप बहुत अच्छी स्माइल देखेंगे, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए हैं। शायद उनके फैमिली के मसाइल हैं, शायद उनके जॉब के मसाइल हैं, शायद उनके फिनांस के मसाइल हैं, शायद स्पिरिचुअल मसाइल उनके पास है, रूहानी तौर पर उनके पास कुछ नहीं। लेकिन याद रखें, बतौर ईमानदार ऐसों की तसल्ली का बायस बने। जब मिले कलाम की बातें करें, खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाज को याद रखें जो उसने सब पूरी दुनिया के लिए कहे कि आए थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
لیکن اگر اور زیادہ آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس طور سے ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں ایز اے انڈیویجول، شاید کیسے ہم دوسروں کو تازہ کر سکتے ہیں، شاید ایز اے کلیسیا ہم کسی ایک بھائی کو، بہن کی روح کو تازہ کر سکتے ہیں، تو میرے ساتھ آپ اپیسٹل ٹو جیمز میں چلیں، یعقوب کا خط، نئے عہد نامہ میں سے یعقوب کا خط، اور اس کا اگر ہم دوسرا باب نکالیں، یعقوب کا خط اپیسٹل ٹو جیمز، اس کا چیپٹر 2 میں اگر ہم جائیں اور اس کی پہلی 4 آیات رحیلہ ہمارے لیے تلاوت کریں گی۔ آئے میرے بھائیوں، ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے، اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور تم اس عمدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے کہو کہ تو یہاں اچھی جگہ بیٹھ، اور اس غریب شخص سے کہو کہ تو وہاں کھڑا رہ یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ جا، تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بد نیت منصف نہ بنے؟ ڈسکریمنیشن آج سب سے بڑا مسئلہ ہماری کلیسیا کے اندر بھی موجود ہے۔ ڈسکریمنیشن، طرفداری، اور یہ یعقوب کا خط اس بات کو بڑے واضح انداز میں کہتا ہے کہ ہمارے اندر ڈسکریمنیشن نہ ہو، طرفداری نہ ہو۔ لیکن اگر ہم اسی باب کی، اگر ہم 14ویں، 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت دیکھیں، 14 سے 17 آیت دیکھیں، تو سنیں یہاں پر کیا تعلیم ہمیں تازہ رہنے کے لیے یعقوب ہمیں سکھاتا ہے۔ آئے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے، تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ لیکن میں چاہوں گا ہم کوئکلی اگلے ایک اور ورس پڑھ لیں، 26 ورس 26 میں، اسی باب کی اپیسٹل ٹو جیمز چیپٹر 2 اس کی لاسٹ ورس 26۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یہ وہ باب ہے، یہ وہ حوالہ ہے کہ ہمیں ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی سادہ زبان میں یہ خط لکھا گیا کہ ہاں عام قاری بھی اس کو بغیر ڈیفینیشن کے سمجھ سکتا ہے۔ اور میرے چیزوں یہ چیز یاد رکھیں، تازگی کا تعلق، ریفریشنگ کا تعلق ہمارے مستقبل سے نہیں ہے، ہمارے فیوچر کے ساتھ نہیں ہے۔ تازگی کا تعلق ہمارے ماضی سے بھی ہے اور ہمارے حال سے بھی ہے، پاس سے بھی ہے اور پریزنٹ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ خدا نے کس طرح اپنے بندوں کو ایک دوسرے کے لیے استعمال کیا، کس طرح خداوند کے بندے ایک دوسرے کی تازگی کا وسیلہ بنے۔ لیکن اس کے پہلے کہ شاید آپ کے دل میں آئے کہ میں کس کے لیے تازگی کا وسیلہ بن سکتا ہوں یا بن سکتی ہے، میرے عزیزو ہمیں ایمان کی مضبوطی چاہیے۔ اور اگر اس کا حوالہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایمان کی مضبوطی کا کہ کس طرح خدا کے بندوں نے ایک دوسرے کی تازگی کے لیے استعمال کیا، حوالہ میں نے آپ کے ساتھ شروع میں پڑھا تھا، the book of Daniel chapter 1، دانیل کی کتاب، اس کا پہلا باب، اور اگر اس کی 12ویں آیت پڑھے، 11ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ تب دانیل نے داروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور حننیہ اور میسائیل اور عزرائیل، صدرک میشک ابدنجو جن کے نام رکھے گئے، پر مقرر کیا، کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا۔ لیکن اگر ہم 15ویں آیت میں جائیں تو وہاں لکھا ہے، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر، ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے، زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔
یہ چار لوگ ایک دوسرے کی تسلی کا اور تازگی کا باعث بنے. چاہتے تو وہ اس شاہی خوراک، اس عیاشی کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکتے تھے، لیکن ایمان کی مضبوطی کہ وہ ایمان میں تازہ تھے. they believe each other, they trust on each other، اس لیے کہ ان چاروں کا ایمان زندہ خدا پر تھا. میرے عزیزو، ان کے چہروں کی تازگی دوسروں سے بہتر تھی، اس لیے کہ ایمان زندہ خدا پر تھا. جب ہم بک آف ڈیوٹرانومی میں پڑھتے ہیں، استثنا کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے چیپٹر 34 کے اندر، تو وہاں پر دا بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 34 ورس 7 کے اندر، استثنا 34 باب اس کی 7ویں آیت میں خدا کا بندہ موسیٰ، اس کے بارے میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے اپنی وفات کے وقت 120 برس، موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا، اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی. موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا، نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی. یہ چیز یاد رکھ لیں کہ تازگی سے مراد روح کی تازگی ہے. جب تازگی کی بات کرتے ہیں، تازگی سے مراد روح کی تازگی ہے، تازگی سے مراد بدن کی تازگی بھی ہے. کہ جب ہمارا ایمان زندہ خدا پر ہوگا، ہمارے چہروں پر، ہمارے جسموں میں تازگی ہوگی، تو صرف ہماری روح ہی تازہ نہیں ہوگی، ہمارے بدن بھی تازہ رہیں گے. اور یہ چیز رکھیں، یاد رکھیں کہ ہمارا خدا چاہتا ہے، ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ تازگی حاصل کریں. خود بھی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی تازہ بنے. سیلفشنس نہیں رکھی گئی، ڈسکریمنیشن نہیں رکھی گئی، خود بھی تازہ ہو اور دوسروں کو بھی تازہ کریں. لیکن ایک چیز یاد رکھ لیں، یہ ممکن اسی وقت ہے جب ہمارا ایمان زندہ خدا پر ہوگا. اور یہ چیز بھی یاد رکھیں، ہم خود سے یہ تازگی حاصل نہیں کر سکتے. یہ تازگی جس کا ذکر میں اس کلام میں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ کلام میرا نہیں، یہ زندہ خدا کا کلام ہے. یہ تازگی جس کا ذکر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ صرف خدا کی طرف سے آتی ہے. اعمال کی کتاب 3 باب میں یہی لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. میرے عزیزو، یاد رکھیں، ہم اس وقت تک دوسروں کو تازہ نہیں کر سکتے جب تک خود تازہ نہ ہو، جب تک ہم خود ریفریش نہ ہو. تازہ تب ہوں گے جب ہمارا ایمان زندہ خدا پر ہوگا. اور میں چاہوں گا کہ میں سرمن کے آخر میں یہ چیز ضرور آپ کے ساتھ رکھوں کہ کلام کی اس آیت کو، دا بک آف ایکٹ چیپٹر 3 ورس 19 کو، اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، اس آیت کو آپ ضرور زبانی اپنے سامنے رکھیں. اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ یہ تازگی حاصل کریں. جب خداوند کے پاک کلام کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے، میرے عزیزو، تازگی آپ سے دور نہیں ہوگی. لیکن ضرورت ہے ہم توبہ کریں. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. سمپل مطلب کہ واپس آؤ جہاں سے رخصت ہوئے تھے. یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ اگر ہم خدا سے دور ہیں تو ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، خدا کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے، اور پھر تازگی ملتی ہے. یعنی واپس آؤ جہاں سے رخصت ہوئے تھے. دعا میں اپنے سر کو جھکائیں گے، خدا ہم پہ شکر کریں گے اس کی برکت کے لیے اور اس تازگی کے لیے جو ہمارا خداوند ہمیں دیتا ہے. وہ ہمیں دینا چاہتا ہے اپنی تازگی، وہ اپنی برکت ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہمیں ایمان کے ساتھ اس تازگی کو حاصل کرنا ہے. اپنا ایمان، اپنا بھروسہ اپنے زندہ خداوند پر رکھنا ہے.